سب سے پہلے تو ذرا استنبول معاہدے کی بات کرتے ہیں. خواجہ آصف نے آج یہ کہا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر تو جنگ ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اس وقت چانسز ہے کہ استنبول میں پاکستان اور افغانستان کی جو گفتگو اور بات چیت ہے وہ کامیاب ہوگی؟ شکریہ رضا. ایک دفعہ دوبارہ میں یہ استدعا کروں گا آپ سے کہ جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کر چکا تھا، تو کوئی گیدڑ سینگی نہیں ہے میرے پاس کہ جس کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. لیکن تجزیہ کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں اس کا میں ذکر آپ سے کر دیتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں ذی شعور باہوش انسان جو ہے، مرد یا عورت، وہ اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لڑائیاں ہوتی پھریں. ظاہر ہے لڑائی میں نقصان ہوتا ہے، دونوں اطراف کا نقصان ہوتا ہے. جو مضبوط قوت ہوتی ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، تھوڑا ہو. جو کمزور ہوتی ہے اس کا بھی ہوتا ہے، اس کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن نقصان ہوتا ہے. مناسب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات چیت سے معاملات جو ہے وہ حل کر لیں. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں، اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات بھی کی تھی، اور وہ ایک تاریخ جو میں نے تھوڑی سی دی تھی اس بارڈر کے حوالے سے، وہ تاریخ جو تھی وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں برڈز آئی ویو، اس کے اندر بہت سی اور تفصیلات ہیں، بہت سی اور جزیات ہیں. اس کا تو ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، وہ کسی وقت اس کے اوپر بھی پروگرام کر سکتے ہیں، تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو دنیا کا واحد ملک جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ کون سا تھا؟ افغانستان. تھینک یو. اچھا، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مہینے کے اندر اندر انہوں نے اپنی روش تبدیل کی، اور پھر جو ہے وہ ظاہر شاہ نے اپنا سفیر بھی بھیجا. اس زمانے میں کراچی دارالخلافہ ہوتا تھا، وہ وہاں پہ آیا. اور وہ ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا. اچھا، اب اس معاملے کے پیچھے چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بین الاقوامی سرحد ہے، جو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحد ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا، آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ کی خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ اٹک تک جتنے بھی علاقہ جات ہیں جو اس وقت پاکستان میں شامل ہیں وہ افغانستان میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ شمالی بلوچستان کے بھی حصے آ جاتے ہیں. جی. اچھا، مطلب ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حاکمیت جو ہے وہ ان علاقوں پہ اپنی حاکمیت سے پسپائی اختیار کریں اور یہ علاقے ہمیں دے دیں. اچھا، اب دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی ریاست یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ مکمل طور پر اس کو شکست نہ ہو اور وہ مفتوح نہ ہو. ایک بات یہ ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ ٹنٹا جو ہے یہ ہم نے نہیں شروع کیا. کریکٹ. ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ افغانستان نے شروع کیا، پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے دن سے شروع کیا. اس کے بعد جو ہے وہ حاجی مرزا کا جو معاملہ ہوا، فقیر آف اے پی کا، اس کو جس طریقے سے جو ہے امداد دی گئی، بعد میں اس نے جو ہے نا اپنے اس روش سے وہ پیچھے ہٹا. پھر باجوڑ میں کس طریقے سے جو ہے وہ افغان ٹروپس کو بھیجا گیا. پھر یہ پشتونستان کا سارا سٹنٹ جو چلایا گیا، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ جمعہ خان صوفی نے اپنی کتاب بھی لکھی کہ اس کے اندر نیپ کا اس زمانے کی بعد میں جو اب اے این پی بن گئی ہے ان کے جو لیڈران تھے ان کا کیا رول تھا. سگ ہیریسن نے اور ڈیگو کارڈویز نے آؤٹ آف افغانستان جو کتاب لکھی جو کہ موجود ہے، اس کے اندر بھی ذکر ہوا کہ کیسے پھر داؤد نے بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی. پھر بھٹو صاحب چلے گئے، پھر ضیاء اور ان کا معاملہ ہوا. پھر وہ معاملہ جو تھا داؤد صاحب کے اور ان کی فیملی کے قتل کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سرد خانے میں چلا گیا. تو یہ ساری تاریخی حقیقتیں. اب اس کے اندر طالبان جو ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جب یہ آئے کابل میں اگست 2021 میں، اور اس زمانے میں ہمارے یہاں بہت شادیانے بجائے گئے، اس زمانے میں بھی ہم نے تحریر کیا کہ میاں بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا سانس لیں اور تھوڑا سا خیال رکھیں کہ یہ شاید اتنا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. صحیح. لیکن اس زمانے میں بھی ہم نے بات چیت کی، اور بات چیت
کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اب ان کو کہا جائے کہ یہ جو جن کو اب ہم فتنہ خوارج فتنہ کہتے ہیں وہ ٹی ٹی پی کہ جی ان کو جو ہے آپ جو ہے وہ نکیل ڈالیں. وہ بھی نہیں ہوا, وہ بھی ہمارے سامنے. اب قطر میں بھی بات چیت ہوئی, اب استنبول میں بھی بات چیت ہو رہی ہے. اب یہ اچھی بات ہے. نتیجہ کیا نکلے گا اگر میں اس کا اسٹرکچرل انالیسس کروں تو نتیجہ جو ہے وہ زیادہ نکلے گا نہیں. اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قطر کے بعد جو بیانات آئے اس کے اندر نہ تو سرحد کا ذکر ہوا, نہ جو ہے وہ دہشت گردی کا ذکر ہوا, بلکہ یہ کہا گیا آرمڈ گروپ کہا گیا, آرمڈ گروپ, ناٹ ٹیررسٹ, آرمڈ گروپ. ٹھیک ہے, یہ کہا گیا. تو وہ جو یہ 2 حکومتوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ روایتی جنگ جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہیں ہو سکتی. اس کے اندر جو اصل مسئلے کی جڑ ہے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. کریکٹ. اب استنبول کے اندر میرے خیال میں تو ہونا یہ چاہیے, میں نے یہ جو قطر والا ہوا اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی یہ اس طریقے سے تو معاملہ آگے نہیں چلے گا, کیونکہ اس میں سے تو آپ کو کوئی حاصل ہوا نہیں ہے. صحیح. اب وہ جو استنبول والا معاملہ ہے وہ کس طرف جائے گا وہ تو اب ہم ظاہر ہے دیکھیں گے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا ہم نہیں کہہ رہے چلے ایک لمحے کے لیے ہم جو ہے وہ پاکستان کو اس میں سے نکال دیتے ہیں. جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی جو کمیٹی ہے جس کو آپ کہتے ہیں 1373 کمیٹی, جو کہ یو این کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے, جو کہ ستمبر 11 کے جو امریکہ میں حملے ہوئے اس کے بعد اس کا قیام جو ہے وہ ہوا. اس کے اندر جو آپ کے 5 جو ہے مستقل جو ہیں ممبر سلامتی کاؤنسل کے, وہ اور جو باقی جو 10 ممبر ہوتے ہیں جو روٹیشن میں ہوتے ہیں, تو 15 ممبران جو ہیں وہ جس وقت بھی جتنے بھی ممبران ہوں وہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک. اب وہ 1373 جو کمیٹی ہے اس نے مختلف رپورٹس جو ہیں 2021 سے پہلے بھی نکالی تھی اور 2021 کے بعد بھی نکالی ہیں, جس میں اس بات کا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ القاعدہ کے اور تحریک طالبان پاکستان کے ایلیمنٹس کو انہوں نے سینچری دی ہوئی ہے, ان کو پناہ دی ہوئی ہے, ان کے وہاں پہ وہ پناہ گزین ہیں, ان کے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں, وہ وہاں سے ان کے لیے اسٹیجنگ گراؤنڈ ہے جس کے اوپر وہ پاکستان پر حملے کرتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے آپ منہا کر لیں پاکستان کو, اور صرف 1373 کی جو کمیٹی ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی, اگر اس کی رپورٹس کے اوپر آپ چلے جائیں تو اس کے اندر یہ بالکل واضح طور پہ کہا گیا. جی طالبان کا یہ کہنا کہ جی 2 چیزیں کرنی, کہ ایک یہ کہ آپ ٹی ٹی پی سے بات چیت کریں, اور دوسرا یہ کہ یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. یعنی میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ اس کو کذب مقدس کہا جاتا ہے, ہولی لائے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نظریاتی طور پہ ان کی جو مہمیز ہے وہ نظریاتی ہے. جی نظریاتی جس کو مہمیز ہو اس کے ساتھ آپ منطقی طور پر کیسے معاملہ طے کریں گے, یہ ایک سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اچھا جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ حملے تو ہو رہے ہیں. اچھا اب وہ جو حملے ہوں گے تو قطر کے بیان کے بعد کابل کیا کہے گا؟ کابل کہے گا کہ جی یہ تو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, جو لوگ حملے کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ ہم نے کہا ہے کہ جی ایک ویریفائبل میکنزم ہونا چاہیے. جو بیان آیا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ ایک ویریفائبل میکنزم ہونا چاہیے جس کے ذریعے اس بات کو ویریفائی کیا جا سکے, وثوق سے کہا جا سکے کہ کابل میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ خوارج کو کی امداد نہیں کر رہی. کریکٹ. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کلپس آتے رہے ہیں کہ بے شمار افغان شہری جو ہے وہ دفن ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں افغانستان کے, جن کو کہ ہماری فوج نے مارا ہے.
آپریشنز کے دوران ہاں پاکستان کے اندر مارا ہے. وہ ان کی جو تدفین ہے اس کے حوالے سے باضابطہ کلپس نکلے ہوئے. سو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے نہ صرف اس کو امداد حاصل ہے بلکہ افغان شہری جو ہیں, جو افغان فائٹرز ہیں, وہ بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں ڈی ڈبلیو نے, فرانس 24 نے اور نے یہ کہا کہ حقانی نیٹ ورک کے جو فائٹرز ہیں وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں مشرقی افغانستان میں سرحد کے پاس. وہ کیوں پیٹرولنگ کر رہے ہیں؟ بالکل. وہ یہ نیٹ ورک جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دس از دا ویریٹیبل آرم آف دی انٹر سروسز انٹیلیجنس از دا نیٹ ورک دیٹ از سپورٹنگ دا ٹی ٹی پی.